بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 37 یعنی 37 میں سبق طبیعیات پڑھاؤں گی۔ طبیعیات جسے انگلش میں آپ لوگ فزکس کہتے ہیں، یہ بھی سائنس کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ کتاب کھولیں اپنی، صفحہ نمبر 44 کھولیں۔ طبیعیات، پوری کائنات کا علم جو ہے وہ طبیعیات کہلاتا ہے، یعنی پوری کائنات کا جو علم ہے وہ ہمیں طبیعیات مہیا کرتا ہے، جسے آپ انگلش میں فزکس کہتے ہیں۔ یہ سائنس کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، سخت گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت، یعنی گرمی کے موسم میں اور پھر دوپہر کا وقت، آپ خود سوچیں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ یمنا اپنے ابو کے ساتھ اسلام آباد جا رہی تھی۔ یمنا کے ابو میکینیکل انجینئر تھے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بے حد دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ بے حد میں بے جو ہے یہ سابقہ ہے، دوستانہ رویہ مرکب توصیفی ہے، یعنی دوستوں جیسا سلوک جو ہے وہ دوستوں جیسا انداز رکھتے تھے، رویہ رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیل اور گپ شپ میں بچوں کو بہت مفید معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔ مفید معلومات، فائدہ دینے والی اچھی معلومات، مرکب توصیفی ہے۔ انہیں چھٹی کے دن اسلام آباد میں کچھ کام تھا، اس لیے وہ یمنا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، سنسان، خالی، ویران، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یمنا گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ فاصلے پر سڑک پر بے تحاشا پانی ہے۔ بے تحاشا پانی یعنی بہت زیادہ پانی کھڑا ہے۔ یمنا کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے ابو سے پوچھا، ابو سڑک پر اتنا پانی کہاں سے آیا؟ اس نے ابو سے سوال کیا کہ اس دوپہر اور سخت گرمی میں سڑک پر پانی کس طرح نظر آیا؟ ابو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یمنا یہ پانی نہیں، اسے سراب کہتے ہیں۔ سراب یعنی نظر کا دھوکہ، یعنی سورج کی روشنی جب سڑک پر پڑ رہی تھی تو وہ تارکول جو ہے وہ اس سے چمک رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا دور سے جیسے سڑک پر پانی کھڑا ہے، یعنی نظر دھوکہ کھا رہی تھی۔ اس کو سراب کہتے ہیں۔ یمنا نے پوچھا، ابو سراب کیا ہوتا ہے؟ ابو نے کہا، بیٹی تم اسے نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتی ہو۔ یمنا نے پھر سوال کیا، نظر کیسے دھوکہ کھا سکتی ہے؟ ابو نے کہا، بیٹی اگر تم گاڑی کی کھڑکی سے نیچے سڑک کی طرف دیکھو تو یوں لگے گا، یوں یعنی ایسے نظر آئے گا جیسے گاڑی اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور سڑک پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے، حالانکہ سڑک اپنی جگہ پر ہے اور ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سراب بھی نظر کا دھوکہ ہے۔ ایسا کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے بلکہ گاڑی حرکت کرتی ہے۔ تو اس طرح جب آپ لوگ باہر سڑک پر دیکھتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ سڑک پیچھے کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آپ تو حرکت نہیں کر رہے نا، پہیے حرکت کر رہے ہیں، تو اس لیے ہماری نظر دھوکہ جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ اسی اثنا لمحے میں گاڑی وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں یمنا کو پانی نظر آیا تھا۔ وہاں سڑک صاف اور خشک تھی۔ یمنا کو پھر سامنے کچھ فاصلے پر سڑک گیلی نظر آئی، گیلی، نم۔ یمنا نے کہا، ابو پھر سامنے پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ یہاں پہ جو کیسے، کیوں اور کب، کہاں جو ہے، یہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کو حروف استفہام کہتے ہیں، جو کہ پوچھنے کے موقع پر، سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے سمجھایا تھا پچھلی اس میں چیپٹرز میں۔ ابو نے جواب دیا، بیٹی اسی طرح محسوس ہوگا کہ جوں جیسے جیسے حروف تکرار ہیں، ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، پانی بھی ہم سے دور ہوتا جائے گا، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ ابو سراب کیسے بنتا ہے؟ پھر اس نے سوال کیا، بیٹا جب تم نویں جماعت میں جاؤ گی، یہ دیکھے بیٹا کہ آگے علامت ندا لگا ہے، ادھر ابو کے آگے بھی لگا ہے، اور یاد رکھے جب بھی کوئی سوال یعنی حروف استفہام کسی جملے میں آ جائے تو وہ سوال ہو جاتا ہے وہ جملہ، اور اس کے آگے سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اب اس کے آگے علامت ندا یعنی علامت خطابیہ لگا ہے، یعنی وہ اپنی بیٹی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جب تم نویں جماعت میں جاؤ گی اور فزکس پڑھو گی تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بالٹی پانی سے آدھی بھر لو، پھر بالٹی کی تہہ کے عین درمیان بالکل درمیان میں
ایک سکہ رکھ دو اور ذرا ترچی نگاہ سے سکے کی طرف دیکھو. ترچی نگاہ، ٹیڑھی نظر. ٹیڑھی نظر، تھوڑا سا دور ہو کے ٹیڑھی نظر سے دیکھو. مرکب توصیفی ہے تو تمہیں سکہ اور بالٹی کی تہ ٹیڑھے نظر آئیں گے. حالانکہ بالٹی کی تہ بھی بالکل گول ہے، سیدھی ہے، اور اس میں سکہ بھی اپنی جگہ پہ سیدھا پڑا ہوا ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یمنا نے کہا کہ ہاں میں نے اس طرح کا تجربہ کیا ہے، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بڑی کلاسوں میں فزکس پڑھو گی تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. فزکس کسے کہتے ہیں؟ اس نے اگلا سوال اپنے ابو سے کیا. بیٹی یہ دراصل سائنس کی ایک شاخ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ بیالوجی، فزکس، کیمسٹری یہ سائنس کی شاخیں ہیں. اسی اردو میں طبیعیات اور انگریزی میں فزکس کہتے ہیں. یہ آپ لوگ یہ ساری شاخیں کلاس 7 میں آپ مختصر پڑھتے ہیں. ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ دو ہوتے ہیں، جبکہ 9 میں پھر اس کی الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات خاص اصول و ضوابط کے تحت بنائی ہے. اس وسیع کائنات بہت بڑی کائنات، دنیا میں موجود ستاروں، سیاروں، زمین اور نظام شمسی میں، نظام شمسی کون سا نظام ہے؟ جس میں سورج اور اس کے ارد گرد اپنے اپنے مداروں میں چکر لگانے والے جو سیارے ہیں اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے. نظام شمسی میں ایک خاص نظم و ضبط مرکب عطفی ہے. ایک خاص اصول اور قواعد کو کہتے ہیں رکھا گیا ہے، اور ان تمام اشیاء کی گردش اور حرکت کی اصول وضع کیے گئے ہیں. وضع مرتب کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں. اشیاء شے کی جمع ہے، چیزیں، گردش، گول چکر. اور آپ کو پتہ ہے کہ نظام شمسی میں سورج کے ارد گرد جو 9 سیارے ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں اپنے مقررہ وقت میں جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں، گول چکر لگاتے ہیں. اگر یہ اپنے مدار سے ہٹ جائیں یا اپنے مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں جو ہے چکر لگانا شروع کرے تو پھر اس طرح پورے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس زمین پر کچھ قدرتی عوامل ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں. ظہور پذیر ہونا، ظاہر ہونا. عوامل عمل کی جمع ہے، یعنی قدرتی عمل جو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے یہ ایسے عمل جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. مثلا بارش کا ہونا. اب کوئی انسان بارش نہیں برسا سکتا. دن رات کا جو چکر ہے، دن کا آنا، رات کا آنا، موسموں کی تبدیلی، کبھی سردی، گرمی، بہار، خزاں، آواز اور روشنی کیا ہے، زلزلے کیوں اور کیسے آتے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کو جاننے کا نام طبیعیات ہے. دوسرے الفاظ میں طبیعیات دراصل کائنات میں موجود تمام مادی اشیاء کے بارے میں بنیادی علم کا نام ہے. یعنی کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی مادے ہیں، جتنی مادی اشیاء ہیں، مادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو جگہ گھیرے اور وزن رکھے. ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بنیادی علم ہے اس کو طبیعیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں، آواز کے بارے میں، روشنی کے بارے میں، سارا علم جو ہے یہ فزکس علم نے، طبیعیات کے علم نے ہمیں مہیا کیا ہے. ابو ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ مادہ وہ چیز ہے جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے. ٹھیک ہے. اس کو انڈر لائن کریں. یہ مادہ کی تعریف ہے. ٹھوس، مائع اور گیس مادے کی 3 حالتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے سائنس میں یہ پڑھا ہے. اور سراب جو ہے صرف نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں. یہ تو غلط ہوا نا. یعنی پھر وہ کہتی ہے کہ نظر کا دھوکہ ہے، لیکن سراب کی وجہ طبیعیات یا فزکس سے معلوم کی جاتی ہے. اب اچھا ابو، آپ نے کہا کہ پوری کائنات کا بنیادی علم طبیعیات کہلاتا ہے، تو یہ سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا علم کیسے مہیا کرتا ہے جو زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں؟ یعنی یہ پھر ہمیں یہ علم کیسے مہیا ہوتا ہے، کیسے کرتا ہے، ہمیں کیسے بتاتا ہے، یعنی اس کی دوری کا، زمین سے اس کا فاصلہ جو ہے کیسے ہم معلوم کرتے ہیں؟ ابو نے جواب دیا، بہت سے تجربات اور مشاہدات کے بعد فزکس نے کچھ اصول، نظریے اور کلیے متعین کیے ہیں جن کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ سورج اور دیگر سیاروں کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ زمین سے سیاروں تک، چاند تک یا سورج تک جو ہے کسی نے سفر کیا ہے اور باقاعدہ اس فاصلے کو ناپا ہے. نہیں،
بلکہ اس کے لیے کچھ کلیے نظریے جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں، کچھ اصول متعین کیے گئے ہیں، جس کے مطابق جو ہے پھر یہ فاصلہ اور یہ ساری معلومات جو ہیں ہمیں حاصل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو ہے یہاں تک کہ طبیعیات کی مدد سے ہم زمین کا وزن بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ وزن کیا ہے اور کیوں ہے، یا میدانی علاقے کے مقابلے میں پہاڑی علاقوں میں وزن کم کیوں ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کیا، یعنی اگر ہم 1 کلو آٹا پہاڑ پر لے جائیں تو وہ کم ہو جائیں گے۔ اس پہ یمنا حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دور جو ہے اونچائی پر جو ہے وزن کم ہو جائے۔ اس لیے اس نے سوال کیا کہ اگر 1 کلو کا آٹا ہم اوپر لے جائیں تو وہ کم ہو جائے گا۔ ابو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، کلو گرام کو وزن نہیں بلکہ کمیت یا ماس کہتے ہیں۔ وزن کا تعلق زمین کی کشش ثقل سے ہوتا ہے۔ جانتی ہو کشش ثقل کسے کہتے ہیں؟ یعنی زمین میں ایک خاص قوت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب زمین سے اونچائی کی طرف ہم اوپر جاتے ہیں تو پھر یہ کشش جو ہے یہ کم ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح ہمیں وہ وزن جو ہے وہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کا وزن جو ہے ویسی ہی ہوتا ہے، لیکن کمیت ماس کا جو وہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے، کی دوری کی وجہ سے۔ شاباش، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ساری ترقی اور سہولیات دراصل طبیعیات ہی کی وجہ سے ہیں۔ ان میں ایک اہم چیزیں پہیہ اور لیور ہیں۔ جدید دور میں برقی رو، مختلف قسم کی گاڑیاں، طیارے، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل فون، ایئر کنڈیشنر، فریج اور فریزر وغیرہ، یہ سب ایجادات فزکس کے کمالات ہیں۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ جہاز ہوا میں کیسے اڑتا ہے؟ ابو نے مزید بتایا کہ جو طبیعیات کی جو اصل ترقیاں اور سہولیات ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ان میں سب میں اہم چیز جو ہے وہ پہیہ اور لیور ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا گھروں میں، آپ سائنسی ایجادات دیکھیں، کتنی ساری چیزوں میں پہیہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ آپ اپنا گاڑیاں دیکھیں، موٹر سائیکل دیکھیں، سائیکل دیکھیں، اپنے گھر میں واشنگ مشین، سلائی مشین، واٹر پمپ جو ہوتا ہے اس میں دیکھیں، پنکھے میں دیکھیں، تقریباً ہر چیز میں، گرائنڈر جو جوسر ہوتا ہے اس میں دیکھیں، ہر چیز میں جو ہے وہ پہیہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ابو نے یمنا سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے؟ ابو ہنسنے لگے اور پھر سمجھایا، اڑنے کا شوق انسان کو قدیم زمانے سے تھا۔ انسان نے اڑنے کے لیے طرح طرح کے تجربات کیے، پرندوں کا مشاہدہ کیا اور پھر فزکس کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کے جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اور جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ رکھنے میں ان کے پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق جو ہے ہوائی جہازوں کو پر لگائے گئے، جن کی وجہ سے نہ صرف جہاز اڑتے ہیں بلکہ ہوا میں بھی اپنا توازن برقرار رکھتے ہیں، اپنا بیلنس جو ہے وہ، یعنی جو ہے پرندوں کو دیکھ کر، پرندوں کا مشاہدہ کر کے ہی سائنسدانوں نے پھر ہوائی جہاز جو ہے وہ بنایا، اور انہوں نے دیکھا کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو اپنے پروں کے نیچے جو ہے ہوا کا دباؤ رکھتے ہیں، جن کو ہوا میں اڑنا جو ہے ان کا اور اپنا جو توازن ہے وہ قائم رکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی اصول کے تحت انہوں نے ہوائی جہاز بنایا، اور جو کہ پریشر کے ساتھ جب ان سے جو ہے وہ تیز چلتے ہیں تو ان کے پروں کے نیچے جو ہے وہ ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ہوا میں آگے حرکت بھی کرتے ہیں اور اپنے توازن کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔